کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کے تلفظ کا پتہ نہیں ہے، قرآن کے معنی کا پتہ نہیں، وہ اللہ والا کیسے بنے گا؟ وہ اللہ والا نہیں ہوگا۔ جو قرآن سے دور کرے گا وہ اللہ والا نہیں، جو قرآن کے قریب کرے گا وہی اللہ والا ہوگا۔ ولی ہم کیوں پکڑتے ہیں؟ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس واسطے جاتے ہیں کہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے، یہ تو آپ کے علمی کام ہے، اور بھی آپ نے سر الاسرار یہ عربی میں کتاب آپ نے لکھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بنیۃ الطالبین کے بارے میں آپ کا مشہور ہے کہ آپ نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یعنی کئی کتابیں آپ نے کیا ہے وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علامہ جلال السیوطی شافعی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا ہے۔ ایک روایت کہتا ہے اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ ان کو یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے قرآن کی 3 تفسیریں لکھی ہیں، قرآن کی 3 تفسیریں لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیخ عبد القادر محدث عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے۔ اور ان کے علاوہ شاہ ولی اللہ انہوں نے کیا ہے تفسیر پر کیا کتابیں لکھی ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ والوں کو پڑھیں دیکھیں آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ والے بھی تھے اور ساتھ بہت بڑے مصنف مقرر اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم اللہ عطا کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا کہ اللہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارے دوست تمہارے ولی وہ اللہ اس کے رسول ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ کیا معنی اس کا؟ مددگار۔ اور ولی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوست، محبوب، پیارا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی مددگار ہے، اس کے رسول بھی مددگار ہیں، اور ان کی عطا سے جو مومن ایمان والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اولیاء اللہ یہ بھی کیا ہے؟ مددگار ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ مددگار ہیں۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے اولیاء مدد کرتے ہیں۔ اس واسطے ہمارا یا غوث اعظم المدد کہنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ جیسے کہ وہ بہت مشہور واقعہ ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز کے اپنے وضو کیا، اور وضو جب کر رہے تھے تو آپ نے ایک آواز، اونچی آواز لگائی، اور اپنی جو ایک چپل جو ہے کھڑائیں اس کو کیا ہے وہ لکڑی کی ہوتی تھی چپل آپ نے ایک پکڑی پھینک دی ہے، پھر دوسری آواز نکالی پھینک دی ہے، آپ جلال میں آ گئے، اس جلال میں آپ آ گئے۔ کسی مرید کو ضرورت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ حضور آپ نے اپنی چپلیں کہاں پھینکی ہیں، آپ نے اتنا جلال کیوں فرمایا؟ کسی میں ضرورت نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ابو عمر اور عبدالحق فرماتے ہیں کہ 23 دن کے بعد ایک قافلہ آتا ہے جن کے پاس حضور غوث اعظم کی کھڑائیں تھی، آپ کی چپلیں ان کے پاس تھی، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قافلہ آئے گا جو وہ دے اس کو لے لینا اور میرے پاس ان کو لے آنا۔ اب وہ لشکر جو ہے جب حضور غوث اعظم کے پاس پہنچتا ہے، جو انہوں نے کہا دیا چلے گئے جانے لگے، تو کہتے ہیں وہ عمر میں نے پوچھا چپلیں تمہیں کہاں سے ملی؟ نبی حضور غوث اعظم کی چپلیں کہاں سے ملی ہیں؟ کہا ہم آ رہے تھے جنگل میں تھے، ہمیں ڈاکو نے لوٹ لیا۔ کیا ہے؟ لوٹ لیا، ہمارا مال لوٹ لیا، اور ہمارا مال لوٹ کر چلے گئے، شہر میں بیٹھ گئے۔ ہم نے اس وقت حضور غوث اعظم کو پکارا، حضور غوث اعظم کو ہم نے پکارا کہ اگر ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم کچھ نہ کچھ نذرانہ جو ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہم نے پکارا ہے ایک آواز ہوئی جنگل کے اندر، تھوڑی دیر کے بعد جو ڈاکو تھے وہ ہمارے پاس شرمندہ ہو کر آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، آ کر دیکھو ہمارے ساتھ کیا بنا ہے اور اپنا مال بھی دے دو۔ کہتے ہیں جب ہم ان کی جو بتائی جگہ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا ان کے سردار مرے پڑے ہیں، سردار کے مرے پڑے ہیں، اور حضور غوث اعظم کی جو چپلیں تھی ان کے پاس پڑی تھی۔ تو یہ چپلیں لے کر ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے وہاں بیٹھ کر حضور غوث اعظم کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے ذریعے ہماری مدد فرمائی۔